الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزے کے بارے میں جو مشہور حدیث پاک ہے اس کو آپ حضرات نے کئی مرتبہ سماعت کیا۔ اس حدیث پاک میں جو ایک خاص درس ہمارے لیے چھپا ہوا ہے، ہمیں آج اس درس کا جائزہ لینا ہے۔ اور پہلے یہ حدیث پاک آپ سماعت کریں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں پہ تو یہ الفاظ ہے میں ہی بدلہ دوں گا، اور بعض روایتوں میں اس کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے اجزا بھی، تو اس وقت اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ روزے کا بدلہ میں ہی ہوں، یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے مل جاتا ہے وہ۔ تو یہ جو فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ الصوم لی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر نیت کے خلوص کا درس چھپا ہوا، ورنہ جو بندہ عمل کرتا ہے، بندہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے یا 70 عطا کرتا ہے یا 700 عطا کرتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا کتنا بدلہ دوں گا، صرف اتنا فرمایا میں ہی بدلہ دوں گا۔ تو یہ بدلہ اتنا بڑا جو روزے کا بتایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے نیت، یعنی روزہ بندہ رکھتا ہے یہ کوئی دکھانے والی چیز نہیں ہے، ایک دل کا پوشیدہ عمل ہے جو بندہ جانتا ہے، اس کا مولا جانتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بھی بہت ہی بڑا عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، تم اس ارادے کے ساتھ روزہ رکھو کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اور آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ نیت کو عمل میں بڑا دخل ہوتا ہے، جو جسم میں روح کا مقام ہے وہی عمل کے اندر نیت کا مقام ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا بات واضح کرنے کے لیے بتا دوں، آپ نے بخاری شریف کے بارے میں سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی بخاری شریف کو شروع کیا تو پہلی حدیث پاک یہی بیان کی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری شریف شروع ہو گئی، لیکن جب بخاری شریف مکمل ہوئی تو سب سے اخیر میں امام بخاری نے جو حدیث پاک بیان کی وہ یہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بھاری ہے، باوزن ہے، اور وہ دو کلمے کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ دیکھیں پہلی حدیث نیت والی اور اخیر والی حدیث امام بخاری لائے ہیں اعمال کے وزن والی، تو اعمال کا مدار و مدار نیتوں پر، اور قیامت کے دن اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو اول و آخر میں لا کر کے امام بخاری نے نیتوں کے خلوص کی طرف زبردست اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑے مزے کی بات ہمارے علماء نے یہ فرمائی کہ یہ جو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث اتنی اہم حدیث پاک ہے کہ بڑے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں اس کو تبرک کے طور پر لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں اگر میں نے کوئی کتاب لکھی ہوتی نا تو اس حدیث کو میں ہر باب میں لکھتا، ہر باب میں لکھتا، یعنی نیت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور امام ابو داؤد جو اپنے زمانے کے بڑے مشہور عالم ہیں جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے جس میں 5274 حدیثیں آپ نے جمع فرمائی،
وہ کیا کہتے ہیں, میں نے بہت حدیثیں پڑھی, بہت حدیثوں کا مطالعہ کیا, لیکن میرے علم کے مطابق 4 حدیثیں ایسی ہیں جو دین کی جڑ ہے, دین کی اصل ہے اور دین کی بنیاد ہے. بندہ ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بات آپ سن لیں تاکہ یہ 4 حدیثیں جب آپ کو یاد رہیں تو آپ کو بھی ایک بہت بڑے محدث کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. میں تبرک کے طور پر ان 4 حدیثوں کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ 4 حدیثیں جس نے پڑھ لی, سمجھ لی, عمل کر لیا, اس نے گویا کہ کامیابی حاصل کر لی. اب جو محدث لاکھوں حدیثیں پڑھا ہو, ان حدیثوں میں جب چھانٹ کر کے 4 حدیثیں لے کر کے آ رہا ہے تو کتنی پائے کی حدیثیں ہوں گی. لیکن چونکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اب وقت نہیں ہے میں خالی تبرک کے طور پر ان کو بیان کروں. پہلی حدیث تو آپ نے سن لی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یہ پہلی حدیث. اس کے بعد میں دوسری حدیث, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس بات کا تعلق اس سے نہ ہو, یعنی فضول کام کو چھوڑ دے, وہ فضول بات کو چھوڑ دے. یہ حدیث بھی دین کی بنیاد کہی گئی. آج آپ دیکھیں ہم لوگ کتنی بربادی جو جھیل رہے ہیں فضول کاموں کی وجہ سے. ہمارا جس سے کوئی تعلق نہیں, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, ایسی بات میں پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم بے مطلب کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں, نہ دنیا میں کام آنے والی چیز ہے نہ آخرت میں کام آنے والی. تو بندہ ایسی باتوں کو چھوڑ دے. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. آج یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے اپنی بات آتی ہے تو الگ اور پھر دوسرے مسلمان کی بات آتی ہے تو الگ. کون بندہ پسند کرے گا کہ میری بے عزتی کوئی کرے؟ تو جب ہم اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتے تو کسی مسلمان کو کیوں بے عزت کرتے ہیں؟ جب ہم اپنا نقصان برداشت نہیں کرتے تو کسی مسلمان کا نقصان ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے لیے کسی ناپسندیدہ چیز کو گوارا نہیں کرتے تو کیوں مسلمان کے لیے اس چیز کو برداشت کرتے؟ تو یہ بندہ اگر سمجھ لے یہ دین, یعنی پورا معاشرہ جو پوری سوسائٹی ہے نا اس میں امن و امان پیدا ہو جائے اگر بندہ ان حدیث کو. یہ 3 حدیثیں ہو گئی. اور چوتھی حدیث پاک ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس, فرمایا بلا شبہ حلال بھی بالکل واضح ہے, حرام بھی بالکل کلیئر ہے, ان دونوں کے بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. جس نے خود کو ان شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, اور جو شبہ والی چیزوں میں داخل ہو گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. حرام سے بندہ بچتا ہے, حلال کام کرتا ہے, لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں جن کے اندر کنفیوژن ہے تو بندے کو ان سے دوری. بھائی اگر کوئی پیالہ ہو, پیالے کے اندر ایک کونے میں زہر ہے اور آپ کو پتا چل جائے تو آپ پورا پیالہ ہی چھوڑ دیتے, پتہ نہیں زہر میرے کھانے میں نہ آ جائے. ایسے ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہے, بندے کو پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ بندہ حرام میں نہ پڑ جائے. اچھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات کہنے کے بعد میں مثال دے کر کے سمجھایا. مثال دے کے کیا بتایا؟ ارشاد فرمایا کر راعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتعا فی, فرمایا کہ خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں, خبردار. یعنی جب بادشاہ کی چراگاہ ہو اور کوئی آدمی اپنے جانور چراتا ہے تو بہت دور دور رہتا ہے, کہیں میرا کوئی جانور چھوٹ کر کے اگر بادشاہ کی چراگاہ میں چلا گیا تو میری تو موت آ جائے گی. تو جب بادشاہ سے اتنا ڈرتا ہے تو جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہیں, ان کے قریب قریب مت جانا, کیونکہ اگر ان میں تمہارا نفس لے گیا تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ سن لو, جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا وہ صحیح ہو گیا تو سارا بدن صحیح ہو گیا, اور وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا, وہی القلب. سن لو وہ دل ہے. یہ 4 حدیثیں ہیں. امام ابو داؤد کہتے ہیں ان 4 حدیثوں کو جو بندہ عمل کر لینا وہ کامیابی پا لے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک کے اندر اخلاص کی تعلیم دی گئی. روزہ میرے لیے ہے, بندہ اس کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا, اس کا آج عام طور پر جو اعمال ہمارے برباد ہوتے ہیں اس کے اندر یہ اخلاص نہیں پایا جاتا, اسی لیے برباد ہوتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک اسکول کے اندر ایک پڑھایا کرتے تھے ٹیچر, وہ تو
توحید یعنی دینیات کے ٹیچر تھے، تو عقائد اور توحید کے بارے میں لوگوں کو بچوں کو بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے بچوں نے مشورہ کر کے استاد کو ایک اچھا سا طوطا لا کر کے گفٹ میں دے دیا۔ اب جب طوطا دیا اور استاد گھر میں بلی پہلے سے پال کر کے رکھے تھے تو طوطا سے بڑا پیار ہو گیا ٹیچر کو۔ روزانہ جب جاتے تھے وہ پڑھانے کے لیے اسکول میں تو طوطے کو ساتھ میں لے کے جاتے، اور طوطے کو آپ جانتے ہیں بار بار جب کوئی چیز سنے گا تو اس کو رٹ لیتا ہے۔ تو استاد توحید کے اوپر دلیلیں پیش کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اور پھر دلیلیں پیش فرماتے۔ طوطے نے لا الہ الا اللہ بار سنا، طوطے کو یاد ہو گیا۔ اب کوئی بھی، اور طوطا کچھ بولتا ہی نہیں تھا، کچھ بھی طوطے کو چھیڑو کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اور طوطے کی عادت ہوتی ہے جو رٹ لیتا ہے تو پھر وہ رٹ لیتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ ایک دن استاد بیٹھ کر کے کلاس میں رونے لگے۔ سارے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا طوطا مر گیا۔ تو کہنے کہ اس میں غم کی کوئی بات نہیں، ہم لوگ چندہ کر کے سارے شاگرد آپ کے لیے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا والا طوطا لا کے دیں گے۔ استاد نے کہا نہیں، میرا رونا طوطے کی وجہ سے نہیں ہے، میرے رونے کی وجہ تم لوگ سمجھو۔ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا طوطا ہر وقت کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ خالی زبان سے کہتا تھا، رٹ لیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے، اس کے دل میں تو تھا نہیں۔ تو بلی نے جب میرے طوطے پہ حملہ کیا تو طوطا لا الہ الا اللہ بھول گیا اور چلانے لگا۔ تو طوطے کا جب میں نے حشر دیکھا تو پھر مجھے یہ سوچ کر کے رونا آ رہا ہے، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے، یہ کلمہ ہمارے دل میں نہیں اتر پاتا۔ موت کے وقت میں جب حضرت ملک الموت آئیں گے تو یہ زبان کی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر غم کے وقت میں بندہ بھول جاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صدمے کا وقت دیکھ کر کے ہم لا الہ الا اللہ بھول جائیں اور ہمارے دل میں جو غلط چیزیں ہیں وہ نکل کر کے باہر آنے لگ جائے۔ یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں کہ جو طوطا زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا تھا دل میں نہ اتار پایا تو موت کا وقت آیا تو سب بھول گیا۔ تو کہیں موت کے وقت میں ہم لوگ کلمہ نہ بھول جائیں اور ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ تو بندہ جب اخلاص سے کام نہیں کرتا، صرف زبان سے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے نا، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو استاد نے چند جملوں کے اندر اپنے شاگردوں کو بڑی پتے کی بات بتا دی، اور بندہ اگر اخلاص سے کام لیتا ہے تو یہ حدیث پاک آپ دیکھیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہے، اور پھر انہیں صاف صاف بیان بھی کر دیا ہے۔ جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا وہ نیکی نہ کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھ دیتا ہے۔ نیکی کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے، تو ارادہ کرنے کی وجہ سے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ نہ کرے، صرف ارادہ کرے، ایک نیکی کر لے اور اللہ 10 گنا بھی دے دیتا ہے، 700 گنا۔ آپ بولیں 10 دے گا کہ 700 دے گا، اصل میں وہ نیت کا اعتبار ہے۔ کچھ لوگوں کو 10 مل جاتی ہے، کسی کو 100 مل جاتی ہے، کسی کو 700۔ اس کے بعد کی بات سنیں، جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کیا اللہ نیکی لکھ دیتا، مطلب یعنی برائی کا ارادہ کر کے نہیں کیا نا، برائی سے بچ گیا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے برائی کو کر لیا تو پھر اس کی یہاں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نیت کا کتنا دخل ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ دیا، اور برائی کا ارادہ کر کے نہ کیا نا، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو وہ نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کے اندر اخلاص کی تعلیم آپ دیکھیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر کے مجھے بڑا لطف آیا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ آج میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب سو جاتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے۔ اب دیکھیں نیت کا فائدہ، آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی بندہ سوتے وقت میں یہ نیت کر لے کہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھوں گا، لیکن آخری پہر میں نیند کا غلبہ ہو گیا، اٹھ نہیں سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا کرم کرتا ہے کہ جو اس نے تہجد کی نیت کی تھی تو نیت کی وجہ سے اللہ اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ابو درداء کہتے ہیں، من اتا فراشہ، جو شخص اپنے بستر پہ آئے، وہ ینوی ان یقوم، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھے، فیصلی من اللیل فغلبته عینہ حتی یصبح، پھر اسے ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہو گئی، کتب له ما نوى، تو اس کا ثواب اس کی نیت کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سو گیا، تو پھر سو گیا تو کیسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے؟ آگے کے بات بھی بڑے مزیدار فرماتے، وکان نومہ صدقۃ علیہ من رب،
بھی، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے نیند کو اس کے لیے صدقہ بنا دیا، اور جو نیت تھی اس کا ثواب اللہ نے اس کو تہجد کا عطا فرما دیا. ایسے ہی حدیث پاک میں ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی رمضان میں خاص طور سے جو بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں، بہت دوڑ بھاگ کر کے مسجد میں آتے ہیں اور جماعت نہیں مل پاتی ہے، تو ان کو افسوس ہو جاتا ہے کہ میں تو جماعت کے لیے مسجد میں آیا تھا، گھر پہ نماز نہیں پڑھا لیکن جماعت نہیں مل پائی. نیت کا آپ اثر دیکھیں. سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، من توضأ فاحسن وضوء، کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم راح، اور پھر اس کے بعد میں مسجد کی طرف چل پڑا، فوجد الناس قد صلوا، جب مسجد میں پہنچا تو پتہ چلا کہ لوگوں نے تو نماز پڑھ لی ہے، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، تب اس کو غم تو ہوگا نا. لیکن سنے میرے آقا فرماتے، اعطى اللہ ذل وعز مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جماعت میں شریک ہونے والوں کی طرح ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جماعت سے نماز ادا کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے. گھر سے جماعت کے ارادے سے نکل گیا، اسی لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑنا نہیں چاہیے. تم پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچ پائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اور اس کے بعد میں ایک نیت پر ایک اور یہ حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حدیث پاک ہے. انشاءاللہ میں جلدی قیامت کی نشانیوں کا بیان شروع کروں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے لوگ بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں. انشاءاللہ میں اس کو عرض کروں گا. یہاں پہ یہ نیت کے حوالے سے جو قیامت کی نشانی ہے اس کو دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو توڑ دیا جائے گا، بالکل زمین کے برابر کر دیا جائے گا. تو قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پہ چڑھائی کرے گا. جب وہ مقام بیضا میں پہنچے گا تو اول سے لے کے آخر تک سب کو اللہ زمین میں دھسا دے گا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یخسف باولین وآخرین، یا رسول اللہ اول سے لے کے آخر تک زمین میں کیوں دھسا دیا جائے گا؟ وفیہم اسواق ومن لیس منہم، ان کے اندر بازار بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر والوں میں نہیں ہیں. یعنی حضرت عائشہ نے کہا رسول سب کو کیوں دھسایا جائے گا؟ جو مجرم ہیں وہ دھس جائیں، ان میں کچھ لوگ بے قصور بھی تو ہوں گے. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں سب کو دھسا دیا جائے گا اول سے لے کے آخر تک. اب رہ گیا جو مجرم نہیں ہے، فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا نا، تو جو مجرم نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کو نیتوں کے مطابق اٹھائے گا اور اچھی نیتوں کا انہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا. آج ہمارے معاشرے میں نیت کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا ہے. یا صوم و لی کے جو الفاظ ہیں نا، یہ نیت کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں. یہاں پر ایک بڑی لذیذ بات مجھ کو یاد آئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جہاں جاتے تھے فتح ان کے قدم چومتی تھی. اور تو اور آپ دیکھیں جب یہ ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور ادھر مسلمانوں کا لشکر تھا، اس وقت بھی احد کے میدان کے اندر جو بازی پلٹ گئی تھی، کافر جو ہار گئے تھے دوبارہ جیتے تھے، وہ بھی حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. وہی تو پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے تھے اور مسلمانوں پہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تھا. تو حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تلوار بنایا تھا، جدھر جاتے تھے فتح ان کے قدم چومتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہا گیا حضور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی فتوحات ملتی ہیں خالد بن ولید کی وجہ سے ملتی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنا نا، خط لکھوایا حضرت خالد بن ولید کے نام میں اور خط لکھ کر کے دیا. اور خالد بن ولید کو جا کر کے جب دیا گیا انہوں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا تمہیں چیف کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور جو خط لے کر کے آئے ہیں ان کو چیف کمانڈر بنایا جاتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو عام سپاہی بن کر کے ان کے ساتھ میں جہاد کریں، اور اگر آپ چاہیں تو مدینہ منورہ چلے آئیں. آپ دیکھیں اتنا بڑا فاتح جس نے ساری زندگی تلواروں سے میدان جنگ کے اندر کھیلا ہو اور فتح نے جن کے قدم چومے ہو، چند ہزار کو لے کر لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا گئے پھر بھی جنہوں نے ہار نہ مانی ہو. اتنا بڑا جنرل، اس کو اگر کوئی مسلمان خلیفہ ہٹا دے تو پھر اس کا آج کا اگر کوئی بندہ ہوتا تو بغاوت کر دیتا، بولے میں نے اتنا کام کیا مجھے ہٹا کے عام فوجی بنایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ اخلاص کے پیکر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں عام سپاہی بن کر کے جہاد کے اندر شرکت کرنا
نہ گوارا کروں گا. جب دشمن کو پتا چلا تو دشمن کا آدمی کہنے لگا اے خالد بن ولید تم کو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کمانڈو تھے اور اب جو ہے وہ عام سپاہی بن کر کے لڑ رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کا جواب سنو. بولے جب میرے ہاتھ میں سپہ سالاری تھی تب بھی میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا, اب مجھے عام سپاہی بنایا گیا تب بھی میں اللہ کی رضا ہی کے لیے جہاد کرتا ہوں. مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے. وہ ایسے پاکیزہ دل تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ بلندیاں عطا فرمائی کی فتوحات ان کے قدموں کو چھوبا کرتی تھی. تو نیت کا بندے کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے, اور یہ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے, مال پانے کے لیے, اور دوسرا آدمی جنگ میں جاتا ہے نام کمانے کے لیے. ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے کہ بہادری کی دھاک بیٹھ جائے, تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ارادے سے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے صرف وہی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے. اب آپ بتائیں جہاد اتنا بڑا کام ہے, بندہ جان ہتھیلی پہ لے کر کے لڑ رہا ہے, لیکن جب اللہ کی رضا مقصد نہ ہو تو پھر وہ جہاد بھی بندے کے کچھ کام نہیں آ پاتا ہے. اور یہاں پر ایک مجھے اور بات یاد آئی, ایک صفے یہ حضرت مسلمہ جب صفے سالار تھے اس دور کا یہ واقعہ ہے. یعنی اس دور کے جو مسلمان تھے نا کتنے پاکیزہ لوگ تھے, کتنے پاکیزہ لوگ تھے. آج تو اگر مفت کا مال مل جائے نا آدمی ہف ہف کر کے کھا لے گا اور ڈکار بھی نہ لے گا. اس زمانے کے لوگوں کا آپ طریقہ دیکھیں, اگر انہیں کوئی دنیا کا مال ملتا تھا تو لے جا کے صفے سالار کو دے دیتے تھے کہ ہمیں کو مال ملا ہے. اور اخلاص ان کا کیسا تھا, حضرت مسلمہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا, بہت کوشش کی لیکن فتوحات نہ ملی. اخیر میں پلاننگ تیار ہوئی کہ نیچے سے سرنگ کھود کر کے ایک آدمی کو اندر اتارا جائے, وہ قلعے کے اندر چلا جائے اور اندر جا کر کے دروازہ کھول دے اور مسلمان لشکر قلعے کے اندر داخل ہو جائے. تو اعلان کر دیا کون سرنگ کے اندر سے قلعے میں جائے گا. اب یہ تو بہت مشکل کام تھا, ایک اکیلا بندہ دشمن کے پورے قلعے میں چلا جائے اور جا کے دروازہ کھول دے, اس کے لیے شیر کا دل ہو تب بھی کم پڑ جائے گا. اس کے لیے جگر چاہیے, پتا چاہیے, اور اس کے لیے بندے کے اندر وہ ہمت اور جرت چاہیے. کوئی تیار نہیں ہوا. لیکن جب شام کا وقت ہوا تو ایک نقاب پوش یعنی جو چہرے پہ لوہے کی ٹوپی خود ہوتی ہے اس میں اپنا چہرہ چھپانے والا آیا اور سرنگ کے اندر گھسا, اندر جا کے دروازہ کھولا اور مسلمانوں نے قلعے کو فتح کر لیا. اب حضرت مسلمہ نے اعلان کیا وہ نقاب پوش کون ہے, وہ آئے اس کو میں عزت دوں گا, انعام دوں گا, اور اس کو میں بادشاہ کے دربار سے, خلیفہ کے دربار سے اعزاز دلواؤں گا. اعلان کیا, کوئی آنے کے لیے 3 دن تک اعلان ہوتا رہا. آج تو بندہ ایک چھوٹا سا کام کر لیتا ہے نا, کہتا میں نے یہ کیا ہے, اور جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا وہ اپنا نام تک بتانے کے لیے تیار نہیں. اخلاص دیکھیں 3 دن تک اعلان ہوتا رہا, کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. اخیر میں حضرت مسلمہ نے کہا میں قسم دے کے کہتا ہوں جو بھی بندہ ہے مجھ سے آ کے ملاقات کر لے, میرے خادم سے مل لے, جب چاہے میرے پاس آ جائے, میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو وہ بندہ آیا, ایک بندہ آیا خادم کے پاس, کہا مجھے لے چلو, مجھ سے میں ملاقات کروں گا مسلمہ سے. کہا وہ سرنگ میں گھسنے والے آپ ہی ہیں؟ کہا مجھے لے کر کے تو چلو میں بتاتا ہوں وہ کون تھا. اب حضرت مسلمہ کے پاس جب گئے تو کہا کہ میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں جو سرنگ میں گھس کر کے دروازہ کھولا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, لیکن میری 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں ہیں. کہا ٹھیک ہے تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں. کہا میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ خلیفہ کو میرا نام نہ بتایا جائے, پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی انعام نہ دیا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس نے سرنگ میں گھس کر کے دروازہ کھولا تھا اس کا نہ نام پوچھا جائے, نہ اس کا خاندان پوچھا جائے, نہ اس کا علاقہ پوچھا جائے. اب تینوں شرطیں منظور کر لی تھی تو بولنا پڑا ٹھیک ہے. تو کہا سنو, وہ دروازہ کھول کر کے, اور سرنگ میں سے اندر جا کے دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں تھا, میں نے ہی جا کر کے وہ دروازہ کھولا تھا. یعنی اخلاص آپ دیکھیں اس قدر. اور اس کے بعد اخلاص کی برکت میں بتاؤں, حضرت مسلمہ پھر جب بھی نماز پڑھتے تھے نا تو دعا کرتے تھے اللہ جب کل قیامت کا دن آئے تو مجھے سرنگ والے کے ساتھ میں اٹھانا, اے اللہ جب کل قیامت کا دن آئے تو میرا حشر بھی سرنگ والے کے ساتھ میں کرنا. آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا سرنگ والا نظر نہیں آتا جو اتنا بڑا کام کر دے اور اس کے باوجود بھی اپنا نام چھپا کر کے رکھے. آج نام چمکانے والے تو بہت لوگ نظر آئیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے, لیکن سرنگ والا اگر آپ معاشرے میں ڈھونڈیں
گے نا تو کوئی نظر نہیں آئے گا. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے سرنگ والے مخلص لوگ پیدا ہو جائیں نا تو معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ارشاد فرمایا آپ نے کہ ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. دجال کا ذکر کر رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے آ کر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ پوشیدہ شرک جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ریاکاری جو ہے نا دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی دجال کا فتنہ اتنا زبردست کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, لیکن جو بندہ اس طرح کی ریاکاری کرتا ہے وہ دجال سے بھی زیادہ بڑے فتنے کے اندر مصروف ہے. اچھا, الصوم لی کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ ہر نیکی اللہ کی خاطر کرنے کی بندے کو عادت بنانا چاہیے. میرے رب نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے, تو فرمایا کہ تم جو بھی نیک کام کرو نا تو اس کے اندر تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ مقصد ہو جائے نا, بندہ بہت لمبی عبادت نہ کرے نا, معمولی عبادت کی وجہ سے بھی اللہ اسے بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے. ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پیاس لگی, وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا. جب باہر آیا تو کتا ہانپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے اور کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. اس نے سوچا کتا پیاسا ہے, وہ کنویں میں اترا, جوتے میں پانی بھر کے لایا, کتے کو پلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاص کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ میں نیکی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ میرا آقا نے فرمایا ہاں, ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملا کرتا ہے. اس پر اخلاص پہ تو اتنی حدیثیں ہیں, اگر سنائی جائیں تو گھنٹوں آپ سنتے رہیں. بس بندہ الصوم لی پر غور کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص و تقوی کی دولتیں نصیب فرما, توکل اور یقین کی دولتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.